السلام علیکم۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسو کی وجہ بنتا ہے۔ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دیں، کیونکہ حد سے زیادہ سمجھدار رہنا آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے پر پودے مر جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے پر رشتے مر جاتے ہیں۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ آج اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے آمین لکھ دیں۔ جس گھر میں ماں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ دکھ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ بعض دفعہ اچھے طریقے سے الگ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تم معافی مانگو، میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ رشتوں کی قدر کریں، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں ہیں۔ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے نبھائے گا، وہ بہت حساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوگا۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ضرور ملتی ہے۔ بے شک بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقبال زرعی لگتی ہیں۔
وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اس سے قدر نہیں بلکہ افسوس کہتے ہیں۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لہجوں کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا ہے، اس کا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے زمانے میں، اتنے ہی لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کو اپنی محبت کا عادی بنا کر پھر چھوڑ دینا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے، تب کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سے سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ شادی کے بعد عورت کی حالت دیکھ کر اس کی ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور سسرال کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دوسرے کی رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ میں بھی رہ چکا ہوں عزیز کسی کا، میں واقف ہوں 4 دن کی محبت سے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔